ایک درویش جنگل میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جنگل میں بے شمار درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے، جن میں امرود، سیب اور انار جیسے شیریں پھل تھے، اور یہی اس درویش کی غذا بھی تھے۔ ان پھلوں کے علاوہ وہ کچھ اور نہ کھاتا تھا۔ ایک دن اس درویش نے ترنگ میں آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا عہد کر لیا کہ اے اللہ، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ان درختوں سے کسی بھی وقت پھل نہ کھاؤں گا، اور نہ ہی کسی دوسرے سے کہوں گا کہ وہ اس درخت کی کسی شاخ سے پھل توڑ کے مجھے دے دے۔ ہاں، لیکن جو پھل ہوا کی وجہ سے گرے گا میں اسے اٹھا کے کھا لوں گا۔ تو یوں ہی عرصہ گزرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد جب وہ درویش اپنے عہد پر قائم تھا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ آزمائش کی گھڑی بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے 5 دن تک زمین پر کوئی پھل نہ گرایا۔ چنانچہ وہ 5 دن مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے شدید تکلیف میں مبتلا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی صبر کی طاقت بھی جاتی رہی۔ اس نے درخت کی ایک شاخ پر کئی امرود لگے دیکھے، لیکن وہ صبر کرتا رہا اور اپنے آپ کو روکے رکھا۔ آخر کتنی دیر تک روکے رکھتا؟ آخر جب بھوک اور کمزوری کا غلبہ بڑھا تو درویش نے شاخ کو نیچے جھکایا اور اپنے عہد کو توڑتے ہوئے امرود کے درخت سے پھل توڑ لیے اور ساتھ ہی انہیں کھانے لگا۔ جیسے ہی درویش نے درخت سے پھل توڑے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی آزمائش میں فیل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے اس کو فوری طور پر سزا دی گئی۔ اتفاق اس طرح سے ہوا کہ اس دن چور کے ایک گروہ نے بے شمار سونا اور چاندی لوٹ کر جنگل کا رخ کر لیا، اور جس جگہ پہ درویش کا ٹھکانہ تھا اس کے نزدیک ہی بیٹھ کر آپس میں چوری کا مال بانٹنے لگے۔ اسی اثناء میں کسی نے کوتوال کو مخبری کر دی، تو کوتوال کے آدمی جلدی جلدی وہاں پر پہنچے اور چوروں کو پکڑ لیا۔ جب وہ چوروں کو پکڑ رہے تھے تو چور ادھر ادھر دوڑنے لگے، مگر جلدی ہی سب چور پکڑے گئے۔ چوروں کے ساتھ کوتوال کے آدمیوں نے اس درویش کو بھی چوروں کا ساتھی سمجھ کر دھر لیا اور گرفتار کر کے کوتوال کے پاس پیش کر دیا۔ کوتوال نے سب کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جلاد نے سب کے ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے ساتھ ہی درویش کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے۔ اچانک وہاں پر ایک گھڑ سوار آیا اور اس نے جلاد کو ایک تھپڑ رسید کیا اور یہ کہنے لگا، یہ بزرگ تو اللہ تعالیٰ کے ابدال میں سے ہے، تم نے اس کے ہاتھ کیوں کاٹ دیے؟ جلاد فوراً بولا کہ جناب، مجھے تو ہاتھ کاٹنے کا کوتوال صاحب نے حکم دیا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگا اور جا کے کوتوال کو بھی مطلع کیا۔ کوتوال ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا اور درویش سے معافی مانگنے لگا۔ کہا، اے بزرگو، خدا گواہ ہے مجھے علم نہ تھا، میں نے انجانے میں یہ غلطی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ درویش نے کوتوال کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں اپنے ہاتھ کٹنے کا اصل سبب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے ملی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑا تھا اور اس کی سزا پائی ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر درویش جنگل کی طرف چلا گیا اور اللہ سے عہد توڑنے کی معافی مانگنے لگا۔ پیارے ناظرین، اس حکایت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا عہد نہیں کرنا چاہیے جس کو پورا نہ کر سکے۔ اگر کبھی ایسا عہد کر بھی لے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔